قربانی کس کس پر واجب ہے؟ دیکھیے قربانی واجب ہے، سنت یہ وہ سنت ہے جو واجب بھی ہے، یعنی اس کے اندر تاکید زیادہ ہے، اور اس کے وجوب پر دلائل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائے ہیں، اور حدیث پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جو صاحب استطاعت ہو اور حیثیت اور وسعت کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب آپ دیکھیں اگر یہ قربانی کرنا مستحب ہوتی یا سنت ہوتی، جس طرح عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں جو ہم پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، اگر اسی طرح کی یہ سنت ہے قربانی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر وعید ارشاد نہ فرماتے اور ناراضگی کا اظہار نہ فرماتے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا۔ تو ان پس منظر میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو بالکل قربانی واجب ہے، اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا۔ قربانی کا وجوب کس پر ہے؟ یعنی قربانی واجب تو ہے لیکن اس کا نصاب کیا ہے، مال کی مقدار کیا ہے، کتنی مقدار میں مال ہو تو قربانی واجب ہوگی، اور اس کی کیا شرائط ہے؟ تو اس کو آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک شرط تو ہے مسلمان ہونا، ظاہر غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، عاقل ہونا، اور جس کی عقل زائل ہو چکی ہو یا جو پاگل ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، بالغ ہونا، مسلمان بھی ہے عاقل بھی ہے لیکن نابالغ ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی، بالغ ہو، بلوغت کی جو عمر ہے وہ 12 سے لے کر کے 15 سال کے درمیان کی عمر ہے، اگر اس دوران آثار بلوغ پائے جائیں تو بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اور اگر آثار بلوغ نہ پائے جائیں تو جس دن اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، تاریخوں کے اعتبار سے 15 سال کا پورا ہوگا بچہ، اس دن وہ بالغ ہو جائے گا، اور اس پر وہ قربانی کے جو وجوب کی جو شرائط ہیں اس پر پورا اترے گا۔ تو بالغ ہونا، اسی طرح مقیم ہونا، یعنی کہ مسافر نہ ہو، اگر وہ مسافر ہے اور 92 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کی غرض سے اپنے شہر کو چھوڑ چکا ہے، ان 3 دنوں میں یعنی کہ ذوالحجۃ الحرام، 10 ذوالحجۃ الحرام، 11 اور 12، یعنی 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے لے کر کے 12 ذوالحجۃ الحرام کی غروب آفتاب تک ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے کہ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مقیم ہو۔ اگر یہ پچھلی تمام شرائط ہیں لیکن وہ مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، اور وہ حالت سفر میں ہی یہ 3 دن اس کے گزر گئے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ 92 کلومیٹر کی میں نے بات کی تھی کہ 92 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کی غرض سے اپنی شہر کی آبادی کو چھوڑ کر نکل چکا ہو، اور جہاں جانے کا قصد و ارادہ ہو وہاں بھی 15 دن سے کم رہنے کی اس کی نیت ہو۔ اگر 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ مسافر نہیں ہے، مقیم ہوگا۔ تو اگر 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے، 14 دن، 13 دن، 12 دن یا اس سے کم دن رہنے کی نیت ہے، تو اسی صورت میں یہ مسافر ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، خواہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹھیک ٹھاک بینک بیلنس ہو، گھر میں اس کے پیسہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر یہ سفر کی حالت میں ہے تو قربانی اس کے اوپر بہرحال واجب نہیں ہے، کیونکہ مقیم ہونا یہ بھی ایک شرط ہے قربانی کے وجوب کے لیے۔ اگلی شرط ہے صاحب نصاب ہونا، یعنی کہ مال کی مقدار کا اتنا ہونا جتنا شریعت کو مطلوب ہے قربانی کے وجوب کے لیے۔ اب وہ کتنی مقدار ہے؟ وہ ہے تقریباً 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم، یا اتنی رقم کا سامان حاجت اصلیہ سے زائد ہو، ضروریات زندگی سے زائد ہو، ایکسٹرا رکھا ہو۔ مثلا گھر میں فریج رکھے ہیں، ایک استعمال ہو رہا ہے، ایک اے سی بند پڑا ہے، کسی طرح بھی استعمال میں وہ نہیں آ رہا، نہ اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اور دیگر گاڑی ہے، ایک کام کی ہے، ایک ایسی کھڑی ہے، کسی استعمال میں نہیں آتی۔ موبائل فون ہے، ایک استعمال میں آ رہا ہے اور بقیہ جو رکھے ہیں وہ استعمال میں نہیں ہے، اور ان سب کی جب مالیت کا اندازہ لگاتے ہیں تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی رقم کتنی ہے یہ آپ
سنار سے معلوم کریں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ یہ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، تو اس کی رقم آپ معلوم کر کے اس کا اندازہ لگا لیں۔ اگر اس کے برابر آپ کے پاس مال ہے ضروریات زندگی سے زائد، تو پھر ایسی صورت میں بھی وہ قربانی واجب ہو جائے گی، جبکہ یہ مال 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر ہو۔ اسی طرح اس مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا، جس طرح زکوٰۃ پر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، بلکہ اگر اتنا مال ان 3 دنوں میں بھی آ جاتا ہے، 10 ذوالحجۃ الحرام سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب تک، اس ٹائمنگ کے درمیان یا ان ایام کے درمیان جب بھی اتنا مال آ جائے گا، قربانی اس کے اوپر واجب ہوگی۔ نصاب قرض سے فارغ ہو، یہ بھی ایک شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصاب کی مقدار بنتی ہے مثال کے طور پر 80,000، اور مال جو ہے قرض اس کے اوپر 40,000 کا ہے۔ اب 40,000 جب 80,000 سے مائنس کرتا ہے تو بچتے ہیں 40,000، جو کہ نصاب کے برابر نہیں ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی کو سیلری ملتی ہے عید کے ان 3 دنوں کے اندر، اس کی سیلری ہے 90,000 یا 1 لاکھ یا 1,20,000، اور اس کا ماہانہ خرچہ ہی تقریباً 80,000 ہے۔ اب وہ 80,000 نکالنے کے بعد اس کے پاس بچتے ہی 40,000 ہے، جو کہ نصاب کے برابر نہیں ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں بنیادی فرق یہی ہے کہ زکوٰۃ کے اندر پورا سال گزرنا ضروری ہے، اور اس کے اندر مال نامی ہونا ضروری ہے، یعنی مال تجارت، یعنی جس کو خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت ہو تو یہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ ایسا مال ہو تو ہی اس کے اوپر قربانی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، قربانی واجب نہیں ہوتی۔ لیکن قربانی کے اندر یہ شرط نہیں ہے، اگر کسی کے پاس مال تجارت نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی مال ہے تو اس کو اس کے نصاب میں کاؤنٹ کیا جائے گا 52.5 تولہ چاندی کے برابر۔ مثال کے طور پر عام طور پہ لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ کے موقع پر کہ میرے پاس گاڑی ہے اور ایک اضافی گاڑی رکھی ہوئی ہے، استعمال میں نہیں آتی ہے، یا 2-4 موبائل فون رکھے ہوئے استعمال میں نہیں آتے، کیا وہ موبائل فون جو ہے اس کو زکوٰۃ میں شمار کریں گے؟ تو نہیں جی، اس کو زکوٰۃ میں شمار نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ موبائل فون جو ہے وہ مال تجارت نہیں ہے، وہ استعمال کے لیے گھر میں رکھے ہیں۔ لیکن اگر آپ قربانی کے نصاب کے اعتبار سے آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ نصاب میں شامل ہوگا، کیونکہ یہ اضافی مال ہے، ضروریات سے زائد مال ہے، اور اس کی مالیت کو قربانی کے نصاب میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قربانی کے نصاب میں اور یہ زکوٰۃ کے نصاب میں یہ فرق ہوتا ہے۔